پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد شہر کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بوڑھا کمہار رہتا تھا جو اپنے اخلاق، ایمانداری اور تیز دماغی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس بزرگ کمہار کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی دلہن ڈھونڈیں اور میری شادی کر دیں۔ والد نے نرمی سے کہا، بیٹا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ فوراً تیری شادی کر دوں، لیکن ایک کام کر، صبح ہوتے ہی اس گھوڑے کو کھولو اور شہر لے جا کر بیچ آؤ۔ اگر تم نے اسے اچھی قیمت پر فروخت کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنا گھر بسانے کے قابل ہو چکے ہو، اور ان پیسوں سے میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ بوڑھے کمہار کا بیٹا بہت خوش ہوا اور اگلی ہی صبح گھوڑے کو لے کر شہر پہنچ گیا۔ شہر میں چلاک اور ٹھگ آدمیوں کا ایک گروہ رہتا تھا جن کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان سے مال بٹورنا تھا۔ جب بوڑھے کمہار کا بیٹا شہر کے مشہور بازار کے ایک چوراہے پر اپنے گھوڑے کے ساتھ پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اچانک ایک آدمی تیزی سے اس کے پاس آیا اور بولا، صاحب، بکری کو کتنے میں بیچو گے؟ بوڑھے کمہار کا بیٹا ہنس پڑا اور کہا، تم تو گدھے ہو، کیونکہ ابھی تک تمہیں بکری اور گھوڑے میں فرق ہی نہیں پتا۔ ارے پاگل، یہ بکری نہیں اور میں اسے 50 دینار میں بیچوں گا۔ اس آدمی نے بے نیازی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمارے درمیان کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ تم اس کا بھاؤ بہت زیادہ بتاتے ہو، لیکن اگر دوسرے لوگ تمہاری اس کمزور بکری کو 50 دینار میں خریدنا چاہیں تو خدا کی قسم میں تمہیں 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے کمہار کا بیٹا اپنے گھوڑے کو لے کر آگے چل دیا۔ جلد ہی ایک اور آدمی جو اسی گروہ کا حصہ تھا اور بڑا ٹھگ تھا، وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے، اس بکری کے کیا دام ہیں؟ اس طرح بہت سے آدمی آئے اور ہر ایک نے کہا، بکری تو بہت خوبصورت ہے بھائی، تم اس کو کتنے میں بیچو گے؟ آخر کار بھولا بھالا کمہار کا بیٹا خود الجھن میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، کیا یہ واقعی گھوڑا ہے یا بکری؟ آخر میں کمہار کے بیٹے نے ان میں سے ایک سے کہا، تم اس کے کتنے دام دو گے؟ اس ٹھگ نے نرمی سے کہا، تمہاری بکری بہت کمزور ہے، لیکن تم گاؤں سے آئے ہو اور شہر میں اجنبی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کو تیار ہوں۔ میں تمہیں بکری کے 6 دینار دوں گا۔ میں 7 دینار دوں گا۔ پھر تیسرا آیا اور اس نے 10 دینار دینے کی پیشکش کی۔ لڑکے نے 10 دینار لے لیے اور وہ ٹھگ شخص گھوڑے کو لے گیا جسے وہ اب بھی بکری کہے جا رہا تھا۔ ہائے ہائے، لگتا ہے جنموں کی بھوکی ہے، چل تجھے کچھ کھلا دوں۔ گھوڑا بیچنے کے بعد کمہار کا بیٹا بازار گیا اور 5 دینار مختلف چیزیں خریدنے میں خرچ کر دیے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی تو 2 دینار اس نے کھانا کھانے میں اڑا دیا اور واپس اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سفر کے معاملات جاننے کے لیے اس کے والد کا پہلا سوال تھا، کیا تم نے گھوڑے کو بیچ دیا؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا، آپ کی قسم، آپ نے مجھے گھوڑے کے بجائے بکری دی تھی۔ بوڑھے کمہار نے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو بیٹے نے بتایا کہ کیسے کچھ لوگ ایک ایک کر کے آئے اور کہا، یہ بکری ہے، تو ان کے کہنے پر میں نے اسے 10 دینار میں بیچ دیا، اور بابا، میں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ایک ہار بھی لایا ہوں۔ اس کے والد نے کہا، یہ ہار ابھی سنبھال کر رکھو، کیونکہ ابھی تم عقل کے کچے ہو۔ خیر، ان ٹھگوں نے تمہیں دھوکہ دیا اور تمہیں بیوقوف بنایا، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ان کو مزہ چکھا کر ہی دم لوں گا۔ بوڑھے کمہار کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ اپنا سامان لاد کر شہر میں فروخت کرنے جایا کرتا تھا۔ بوڑھا کمہار اس گدھے پر سوار ہوا اور ایک مالدار شخص کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، مجھے آپ سے ایک کام ہے، وہ یہ کہ اگر آپ مجھے 10 دینار بطور قرض دے دیں تو میں آپ کے پاس والی اپنی زمین گروی رکھوا دیتا ہوں۔ معاملہ طے کرنے کے بعد اس نے مالدار تاجر سے 10 دینار لیے اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچا جہاں ٹھگوں کا گروہ رہتا تھا۔ اس جگہ پر 3 ٹھگ بیٹھے تھے۔ شاید وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ آج کسی کو کیسے نشانہ بنایا جائے۔ جب انہوں نے بوڑھے کمہار اور اس کے ساتھ موٹے گدھے کو دیکھا تو آپس میں سرگوشی کی، یہ گدھا تو بہت خوبصورت اور موٹا ہے، ہمیں اس بوڑھے کو دھوکہ دے کر یہ گدھا اس سے لے لینا چاہیے۔
اس دوران کمہار گدھے کی پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ اس نے ان ٹھگوں سے کہا، قدردان، میری آپ سے ایک درخواست ہے، کیا آپ مہربانی کر کے میرے گدھے کے لیے تھوڑا سا گھاس دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سفر لمبا ہے اور راستے میں ہمیں کہیں چارہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چپکے سے 10 دینار گدھے کے منہ میں ڈال دی۔ ٹھگ دوست جلدی سے گھاس اور پانی لائے اور جب گدھے نے چارہ آتے دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں ہوا میں مارے اور ہانکنے لگا۔ اب سارے کے سارے دینار گدھے کے منہ سے نکل کر زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے کمہار نے دیناروں کو اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور گدھے کو ٹھوکر مار کر کہنے لگا، آج تو نے مجھے دینار دینے میں دیر کیوں کی؟ بازار میں خریدنے کے لیے 1000 چیزیں موجود تھیں جو میں واپس گاؤں لے جانا چاہتا تھا۔ تو بہت سست ہو گیا ہے۔ ٹھگ دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ اچھا گدھا ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، نہ کہ گاؤں کے اس بوڑھے گوار کو۔ آخر کار وہ بوڑھے کمہار کے گرد جمع ہو کر کہنے لگے، تم جو بھی چیزیں اپنے ساتھ گاؤں لے کر جانا چاہتے ہو وہ ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن ان سب کے بدلے یہ گدھا ہمیں دینا پڑے گا۔ بوڑھے کمہار نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے، دن رات محنت کرتا رہا، بڑی مشکل سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا رہا اور بھٹی پر برتن بناتے بناتے اب بڑھاپے تک پہنچ گیا، لیکن کچھ خاص دولت اور جمع پونجی نہ بنا سکا۔ اب جو دولت مجھے یہ گدھا دیتا ہے وہی میرا واحد ذریعہ معاش ہے۔ میرا کمایا ہوا پیسہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو پیسہ یہ گدھا مجھے دیتا ہے اس کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ ایک ایسی زمین کے ٹکڑے کی طرح ہے جو بغیر محنت اور کوشش کے مجھے فصل دیتی رہتی ہے۔ آخر کار انہوں نے بوڑھے کمہار کو 1000 دینار دے کر مطمئن کیا اور گدھا لے لیا۔ جب سودا طے ہوا اور گدھا ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تو بوڑھا کمہار کہنے لگا، میری ایک نصیحت ہے، تمہیں گدھے کو ایک ایسے کمرے میں بند کرنا ہوگا جہاں اس کے جسم پر ہوا نہ لگے، اور ایک مٹکا شکرقندی سے مکمل بھرنا اور 5 من جو ڈالنا، اور پھر ایک بڑا مرتبان پانی کا اس کے پاس رکھ کر دروازہ 30 دن کے لیے بند کر دینا۔ 30ویں دن دروازہ کھولو اور دینار ہی دینار جمع کر لو۔ ٹھگوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا بوڑھے کمہار نے کہا تھا۔ 30ویں دن جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اتنا بھاری تھا کہ وہ اسے ہلا ہی نہیں سکے۔ انہوں نے آپس میں خوش ہو کر کہا، لگتا ہے گدھے نے اتنا مال دیا ہے کہ کمرہ بھر گیا ہے، اور اسی لیے تو دروازہ نہیں کھل رہا۔ آخر کار بڑی محنت اور پریشانی کے بعد انہوں نے جب دروازہ توڑا تو اندر دیکھا کہ گدھا دروازے کے پیچھے مرا پڑا تھا، نہ دینار تھے اور نہ کچھ اور۔ اس نے سارا جو کھا لیا تھا اور پانی بھی پی گیا تھا اور پھول کر مر گیا تھا۔ وہ دونوں چیخ اٹھے، ہم اس بوڑھے کمہار کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، آج ہم اس بوڑھے کمہار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلے اور بوڑھے کمہار کے گھر کی راہ پر چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ وہاں پہنچے تو ایک دم اس کے گھر میں گھس گئے اور اسے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی چیخوں کی آوازیں دور تک سنائی دینے لگیں۔ پھر انہوں نے کمہار کو ایک بوری میں ڈالا اور بوری کا منہ بند کر دیا اور اسے ایک دریا میں پھینکنے کے لیے لے گئے۔ چونکہ وہ تھکے ہوئے تھے تو کچھ آگے جا کر انہوں نے بوری کو سڑک کے بیچ رکھ دیا اور خود ایک سایہ دار جگہ پر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ کمہار نے آوازوں سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو ہانک رہا ہے۔ چنانچہ وہ زور زور سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، اے خدا، میں چرواہا نہیں رہنا چاہتا، میں ایک چرواہا کیوں ہوں؟ اے خدا، میرا خلیفہ کی بیٹی سے کیا واسطہ، میں ڈرتا ہوں خلیفہ کی بیٹی سے۔ چرواہے نے جب یہ عجیب و غریب باتیں سنی تو اس نے اس کے قریب آ کر کہا، تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو، اور اس بوری میں کیا کر رہے ہو؟ کمہار نے کہا، میں بدقسمتی سے ایک چرواہا ہوں، اور خلیفہ کی بیٹی نے کہا ہے کہ وہ چرواہے کی بیوی بننا چاہتی ہے، اور خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جا کر چرواہا پکڑیں اور اسے لے آئیں، اس لیے انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، بوری میں باندھا اور خلیفہ کے ہاں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ چرواہے نے کہا، تم کتنے بے وقوف ہو، کاش وہ مجھے تمہاری جگہ لے جا رہے ہوتے۔ بوڑھے کمہار نے کہا، اچھا، بوری جلدی سے کھولو اور میری جگہ تم اس بوری میں داخل ہو جاؤ۔ چرواہے نے جلدی سے بوری کھولی اور کمہار کو نکال کر خود اس بوری میں گھس گیا۔ اب کمہار نے بوری کا منہ بہت اچھی طرح باندھ دیا، بھیڑوں کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب ٹھگوں نے کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لیا
تو انہوں نے بوری کو اٹھایا اور پھر سے چلنے لگے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اسے دریا میں پھینک دیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا۔ پھر ٹھگوں نے کہا، آخر کار ہم نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، چلو اب شہر چلتے ہیں۔ جب وہ شہر سے کچھ میل کے فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے سامنے دیکھا اور چلا اٹھے، ارے یہ تو بوڑھا کمہار آ رہا ہے، اس کے پاس تو بہت سی بکریاں ہیں۔ وہ کمہار سے کہنے لگے، ہم نے تو تمہیں ابھی قتل کیا تھا، تم دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے؟ کمہار بولا، تم نے مجھے دریا میں پھینکا اور دریا کے بہاؤ نے مجھے دوسری طرف کم گہرائی والے حصے میں بہا دیا، جہاں میں پانی سے نکل آیا اور آگے چل پڑا۔ وہاں مجھے قبیلے کا سردار ملا جو بھیڑوں کا صدقہ کر رہا تھا۔ یہ بھیڑیں میرا حصہ تھیں، اس لیے اس نے مجھے دے دی۔ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی جا سکتے ہو، لیکن جگہ وہی ہے جہاں تم نے مجھے پھینکا تھا۔ ٹھگ بولے، ٹھیک ہے ہم جائیں گے، اگر تم سچ بول رہے ہو اور ہمیں بھیڑیں بھی ملیں گی تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کمہار نے کہا، ہاں جاؤ، سردار تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا، وہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ دے گا کیونکہ وہ اپنی منت جلدی پوری کرنا چاہتا ہے۔ ایک بولا، پہلے میں پانی میں چھلانگ لگاؤں گا، اگر سب ٹھیک ہوا تو میں ہاتھ نہیں ہلاؤں گا، لیکن اگر میں ہاتھ اوپر اٹھاؤں تو مت آنا۔ پھر ان میں سے ایک پیچھے ہٹا، نیچے جھکا اور دریا میں چھلانگ لگا دی اور پانی اسے بہا لے گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا مت آنا، وہ ڈوبنے کے خوف سے اتنا ڈر گیا کہ تیرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ بچ سکے۔ اس کے ساتھی سمجھے کہ وہ انہیں اشارہ دے رہا ہے کہ آ جاؤ، اور ایک ایک کر کے انہوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ کچھ دن کے بعد کمہار کو خبر ملی کہ ٹھگوں کا گروہ ڈوب تو گیا مگر وہ سب زندہ بچ گئے اور واپس اس علاقے میں آنے اور کسی کے ساتھ بھی ٹھگی لگانے سے توبہ کر لی۔ بوڑھے کمہار نے اپنے ذہن سے بدلہ لے لیا اور بکریوں کا مالک بھی بن گیا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کر دی۔ بوڑھا کمہار، اس کا بیٹا اور نئی دلہن خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں 3 اہم سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی کہ جو شخص اپنی آنکھوں اور عقل کی بجائے دوسروں کی باتوں پر اندھا یقین کرتا ہے وہ آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دانشمند انسان نہ صرف دوسروں کی چالاکیوں کو پہچانتا ہے بلکہ موقع پر حاضر دماغی سے ایسا سبق سکھاتا ہے کہ چالاک بھی اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کبھی بھی کسی کو مال و دولت کی لالچ میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ اور فریب کا انجام ہمیشہ رسوائی اور شرمندگی ہوتا ہے۔ دوسروں کا حق مار کر یا انہیں بیوقوف بنا کر حاصل کیا گیا مال کبھی خوشی نہیں دے سکتا، بلکہ ایک نہ ایک دن سچ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانیاں آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔